السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، لوگوں میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کر لوں۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری حدیث، تو ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہر دور میں جب بھی کوئی نبی آیا، سب سے پہلے اس کی مخالفت قوم کی خوشحال اور متکبر طبقے نے کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو سب سے اعلیٰ اور برتر سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہدایت یا نبوت کسی کے پاس آتی ہے تو وہ اس کے زیادہ حقدار تھے، کیونکہ وہ صاحب حیثیت، با اثر اور طاقتور تھے۔ ان کے نزدیک نبوت ان کے مرتبے اور اقتدار کے خلاف تھی، نبیوں کے، کیونکہ وہی ہمیشہ اپنی قوم کے رہنما اور حکم چلانے والے بنے رہے۔ جب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور ظلم و ناانصافی سے روکا تو قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، یا تو تم اور تم پر ایمان لانے والے ہمارے دین میں واپس آ جائیں یا پھر ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہ جبر اور دھمکی ان کے تکبر کی واضح دلیل تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کے باطل دین کو ٹھکرا دیا اور کہا، ہم اسے کیسے قبول کر لیں جبکہ ہم اسے پہلے ہی غلط سمجھتے ہیں۔ میں تو نبوت کے ظہور سے پہلے بھی اسے باطل ہی جانتا تھا، لیکن میری خاموشی کو تم نے یہ سمجھا کہ میں تمہارے دین پر ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے دین کی بنیاد ایک بہت بڑے جھوٹ پر ہے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، اور ہم اس جھوٹ کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 91 to 95 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ قوم شعیب نے اپنی سرکشی میں حد سے تجاوز کر لیا تھا۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا، ان پر ظلم کیا اور انہیں اور ان کے ماننے والوں کو شہر سے نکالنے کی سازش کی۔ جب وہ نافرمانی میں اندھے ہو گئے اور اپنی خوشحالی کو ہمیشہ باقی رہنے والا سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ نازل کیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے، جیسے کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے۔ یہی معاملہ آج ہمارے ساتھ بھی ہے۔ انسان آزمائش کو صرف تکلیف میں ہی سوچتا ہے، لیکن خوشحالی کو اللہ کا انعام سمجھ کر غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو توبہ استغفار اور دعائیں کرتا ہے، لیکن جب دولت، شہرت اور کامیابی ملتی ہے تو وہ سب کچھ بھول کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی غفلت آج ہمارے زوال کا سبب بنی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب نعمتیں زیادہ ملتی تو وہ گھبرا جاتے کہ کہیں یہ اللہ کی ڈھیل نہ ہو، کہ ظاہری نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ پکڑ کی تیاری کر رہا ہو۔ اس لیے وہ نعمتوں کو اللہ اور بندوں کے حقوق نکال کر استعمال کرتے تھے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ آج ہم واقعی اپنی نعمتوں کو اللہ اور بندوں کے حقوق نکال کر استعمال کر رہے ہیں، یا صرف اپنے تکبر میں پڑے ہوئے ہیں اور نعمتوں کا شکر ادا تک نہیں کرتے۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتوں کے برقرار رہنے کا اصول واضح کر دیا۔ اگر کوئی بستی ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی نہ صرف روحانی اور دینی برکتیں بلکہ دنیاوی نعمتیں، معاشی خوشحالی، امن اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جب لوگ اللہ کی نافرمانی میں پڑ جاتے ہیں اور اس کے احکامات کو جھٹلا دیتے ہیں تو پھر اللہ ان کے اعمال کے سبب انہیں پکڑ لیتا ہے۔ اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں، معاشروں اور ملکوں میں خوشحالی اور برکت ہو تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اور تقوی یعنی اللہ کے احکامات کی پیروی اور گناہوں سے بچنے کا رستہ اپنانا ہوگا، کیونکہ ایمان اور تقوی برکتوں کو کھینچتے ہیں جبکہ گناہ اللہ کی نعمتوں کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ آیت نمبر 103 سے 108 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔
اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ فانظر یعنی غور کرو زمین میں فساد پھیلانے والوں، تکبر کرنے والوں اور دوسروں پر ظلم ڈھانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور فرعون اور اس کے درباریوں نے نہ صرف زمین میں ظلم اور جبر کا نظام قائم کیا ہوا تھا بلکہ اللہ کی آیات کو جھٹلا کر ان کی توہین بھی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے مشن دیے گئے۔ پہلا یہ تھا کہ قوم فرعون کو اللہ کی طرف بلانا یعنی انہیں توحید کی دعوت دینا تھا، اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا یعنی ظالم حکمرانی کے خلاف مظلوموں کو آزادی دلوانا۔ لیکن فرعون نے ایمان لانے کی بجائے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی رسالت کا ثبوت مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے عطا کیے، عصا کا اژدہا بن جانا اور روشن ہاتھ کا ظاہر ہونا۔ یہ واضح نشانیاں تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، مگر فرعون اور اس کے سرداروں نے حق کو قبول کرنے کی بجائے اسے جادو قرار دے دیا اور اس کو رد کر دیا۔ یہی متکبر اور ظالم لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ حق کو دیکھ کر بھی اپنے ضد اور غرور میں آ کر اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ اب اس طرف اہل مکہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، قرآن کی آیات دیکھ کر مسلسل جھٹلاتے جا رہے تھے، مگر اللہ کی پکڑ ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے تیار ہوتی ہے۔ آیت نمبر 109 سے 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ ہر دور میں حق اور باطل کے ماننے والوں میں ایک بنیادی فرق رہا ہے۔ اللہ والے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ دنیا دار اپنی دنیاوی مفادات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ نبی ہمیشہ اپنی قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی دنیاوی معاوضہ نہیں مانگتے، کیونکہ ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے اصل کامیابی اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کے برعکس جادوگر اور دنیا پرست لوگ دین کو ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں، وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ جب فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں جادوگروں کی ضرورت پڑی تو جادوگر فوراً پہنچ گئے، اور پہلا سوال جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ کیا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں انعام میں کیا ملے گا؟ فرعون کو معجزات کے مقابلے میں کچھ سمجھ تو نہ آیا اس وقت، کیونکہ جادو بہت زیادہ عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح کے معجزات عطا کیے۔ فرعون نے سارے جادوگروں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہاں بلوایا، اور سب نے دیکھا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات دکھائے اور وہ جادوگروں کے جادو کو نگل گئے، اور ان کے نزدیک سچ یا جھوٹ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بس دنیاوی مفاد عزیز تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج فرعون کو ہماری ضرورت پڑی ہے تو کیوں نہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی دنیا کو آگے کر لیتے ہیں کہ دنیا کے سارے فائدے ہمیں حاصل ہو جائیں۔ یہی دنیا دار لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ طاقتور کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل کے ساتھ ہو۔ یہ ہے کہ ان کے دل ہیں مگر وہ حق کو سمجھتے نہیں، یعنی وہ حق کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ آنکھیں ہیں مگر کائنات کی نشانیوں سے اپنے رب کو نہیں پہچان رہے، یعنی وہ اللہ کی تخلیق اور قدرت کے مظاہرے دیکھنے کے باوجود ان سے سبق نہیں لیتے۔ ان کے کان ہیں مگر سچ بات اور اللہ کا کلام سننے کی انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ حق بات کو سن کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ غافل ہیں اور وہ ہدایت نہیں پاتے، وہ صرف دنیا کی لذتوں اور خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور دنیاوی آسائشیں حاصل کرنا رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بدتر قرار دیا، کیونکہ جانور بھی کم از کم اپنا فائدہ اور نقصان سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اپنی بربادی کو نہیں سمجھ رہے۔ جانور اپنے مالک کی پیروی کرتے ہیں مگر یہ لوگ اپنے خالق کی پیروی کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 119 سے 122 میں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کے جادو سے بالکل مختلف اور بڑھتر ہے تو وہ سجدے میں گر گئے اور فوراً ایمان لے آئے۔ فرعون کو اپنی ہار تسلیم کرنے کی بجائے غصہ آیا، اس نے جادوگروں کو سخت سزائیں دینے کی دھمکی دی۔ اس نے کہا کہ وہ ان کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کٹوا دے گا،
اور تاکہ وہ دردناک موت مرے، لیکن ایمان والے دھمکیوں سے ہرگز نہیں گھبراتے۔ جادوگر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایمان پر ثابت قدم رہے۔ آیت نمبر 123 سے 126 میں جادوگروں کی اللہ سے مدد جو ہے وہ انہوں نے طلب کی۔ جادوگر جان چکے تھے کہ اصل کامیابی دنیا نہیں بلکہ آخرت میں نجات ہے۔ انہوں نے اللہ سے صبر مانگا اور کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں صبر انڈھیل دے اور ہمیں اسلام پر موت دے۔ انہوں نے فرعون کے ظلم اور دھمکیوں کو نظر انداز کیا کیونکہ اب ان کے لیے دنیا بے وقت ہو چکی تھی۔ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی بن چکا تھا۔ یہاں ہمارے لیے ایک اور ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے گی ہمارے اوپر تو ہم نے فوراً اللہ سے رجوع کرنا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اپنے نبی امی کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بتایا کہ ان کی بعثت انسانیت کے لیے رحمت ہے، خاص طور پر ان کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ نبی امی اللہ کا عطا کردہ بے مثال علم جو لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا ہرگز نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی دنیا کے سب سے بڑے معلم بنے۔ آپ کی تعلیمات کسی استاد یا کتاب سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کی وحی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت خود ایک معجزہ تھی، کیونکہ جو شخص ظاہری طور پر لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا اس نے ایسی کامل شریعت پیش کی جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے سمجھنے کی یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم تھا وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے آیا اور ان کے دل پر نازل کیا گیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ یہ ایسا کلام ہے جو ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری زبانوں پر جاری کر دیا۔ اسی کی وجہ سے امت کے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کے لیے دین میں نرمی اور آسانیاں رکھی، جیسا کہ وضو کے معاملے میں رعایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیتا، یعنی اگر وضو موجود ہے تو بار بار تازہ وضو ضروری نہیں، خاص طور پر سفر یا ہجوم میں اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر مسواک کی فضیلت کہ اس کے اندر بھی کوئی جبر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، یعنی مسواک بہت فائدہ مند ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض نہیں کیا تاکہ امت پر بوجھ نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اصل میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اس اتباع کو 3 اہم صفات کے ذریعے نمایاں کیا گیا: نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنا اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دینا، بدعات، تہمات اور ظالمانہ نظام کے بوجھ سے انسانیت سے وہ بوجھ انہوں نے ہٹا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے 4 اصول بتائے۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے انہی کو دی اور دے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ شرائط ان کی پوری کریں گے۔ پہلی شرط یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور تعظیم کریں گے، دین کی خدمت کے مشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، اور جو نور یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کی پیروی کریں گے۔ یہ ہے اصل کامیابی جو شرائط اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی۔ اب آیت 179 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کی ایک بڑی تعداد کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جانے کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ہیں مگر وہ حق کو سمجھتے نہیں، یعنی وہ حق کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔
آنکھیں ہیں مگر کائنات کی نشانیوں سے اپنے رب کو نہیں پہچان رہے، یعنی وہ اللہ کی تخلیق اور قدرت کے مظاہرے دیکھنے کے باوجود ان سے سبق نہیں لیتے۔ ان کے کان ہیں مگر سچ بات اور اللہ کا کلام سننے کی انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ حق بات کو سن کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ غافل ہیں اور وہ ہدایت نہیں پاتے، وہ صرف دنیا کی لذتوں اور خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور دنیاوی آسائشیں حاصل کرنا رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بدتر قرار دیا، کیونکہ جانور بھی کم از کم اپنا فائدہ اور نقصان سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ لوگ اپنی بربادی کو نہیں سمجھ رہے۔ جانور اپنے مالک کی پیروی کرتے ہیں مگر یہ لوگ اپنے خالق کی پیروی کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ جانوروں کو تو عقل اور شعور ہی نہیں دیا گیا، اس لیے وہ ہدایت کے مکلف نہیں، مگر انسان کو اللہ نے عقل و فہم دیا، پھر بھی وہ اس کا استعمال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جانور سے بدتر قرار دیا۔ یہاں دراصل ان لوگوں کو سخت تنبیہ کی جا رہی ہے جو اللہ کی دی ہوئی عقل، آنکھیں اور کان رکھتے ہوئے بھی اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ یہ لوگ حق کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ان 3-4 نعمتیں جو اللہ نے گنوائی ہیں، کیا ان کو ہم صحیح رستے پر استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو اللہ کی راہ میں استعمال کر رہے ہیں اور ان سے سبق لے رہے ہیں؟ ان جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، کیا ان کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان رہے ہیں؟ سورۃ الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ الانفال ایک مدنی سورہ ہے جو غزوہ بدر 2 ہجری کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ سورۃ الانفال میں غزوہ بدر کے حالات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ انفال کا مطلب ہے غنائم جو جنگ سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہی اس سورت کا بنیادی موضوع بھی ہے۔ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی جو انہوں نے اللہ کی خاطر لڑی۔ اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا گیا کیونکہ یہ دن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ثابت ہوا۔ اس دن یہ طے ہو گیا کہ کامیابی کس کے حصے میں آئے گی اور مستقبل میں کون غالب ہوگا۔ اس میں جنگ کے اصول، فتح و شکست کے اسباب، ایمان اور تقوی کی برکتیں اور اللہ کی مدد کے حقدار بننے کی شرائط پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے روشنی ڈالی۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2 to 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سچے مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور بھی ان کی کچھ خوبیاں بیان کی گئیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس بلند درجے، بخشش اور عزت والا رزق ہوگا۔ ان آیات میں سچے مومنوں کی 5 نمایاں خصوصیات بیان کی گئیں، یعنی اللہ کے ذکر پر دل کا لرز جانا، یعنی اس کی عظمت اور بڑائی اور جلالت کا ایسا خوف ہونا کہ دل نرم اور جھک جانے والا بن جائے۔ قرآن سن کر ایمان میں اضافہ ہو۔ جب سچے مومن قرآن سنتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے کلام کو مکمل یقین کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا رویہ بھی دیکھ لیں کہ کیا قرآن سننے کے بعد ہمارے دل نرم ہوتے ہیں؟ کیا ہم پر ویسا اثر ہوتا ہے جیسے صحابہ کرام پر ہوا رضی اللہ عنہم؟ وہ ہم ان کے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہماری طرح انسان تو وہ بھی تھے۔ اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ مومن حقیقی وہی ہوتا ہے جو صرف اللہ پر توقع رکھتا ہے اور اسی پر انحصار رکھتا ہے۔ نماز قائم کرنا ان کی ایک اور صفت تھی کہ سچے مومن نماز کو محض ایک رسمی عبادت نہیں سمجھتے بلکہ اس کا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہ جو کچھ اس اللہ نے دیا ہے وہ اسے اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اسے سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان ساری صفات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 انعامات دیے۔ بلند درجات، دنیا اور آخرت میں عزت کا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ مغفرت کا وعدہ کیا کہ گناہوں کی بخشش ہوگی اور اللہ کی رحمت ہوگی، اور وہ عزت والا رزق پائیں گے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجیں گے اور جہاں نہ ختم ہونے والی نعمتیں وہ میسر آئیں گی ان کو۔ آیت نمبر 11 سے 14 میں اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں
جو احسانات مسلمانوں پر کر رہے ہیں اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس نے تمہیں نیند سے ڈھانپ دیا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ تمہیں اس سے پاک کرے، یاد کرو اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کرے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات گنوا رہے ہیں۔ جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں سو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا تو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے جوڑ جوڑ کو کاٹو۔ یہ سزا ان کے لیے اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہی تمہاری سزا ہے، اب یہ عذاب کا مزہ چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جنگ سے ایک رات قبل گہری نیند آئی تاکہ وہ اگلے دن کی جنگ کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تازہ دم ہو سکیں۔ نیند اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ جب بھی ہمیں کبھی ٹینشن ہوتی ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نیند طاری کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول کیا، بارش برسا کر صحابہ کے لیے طہارت اور وضو کا انتظام کیا اور زمین کو سخت کر دیا تاکہ ان کے قدم مضبوط رہیں، جبکہ کفار کے لیے زمین کیچڑ بن گئی اور ان کے لیے پریشانی کا سبب بنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے فرشتے بھیجے جو ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کا ذریعہ بنے۔ کافروں کے دلوں پر رعب ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے خوف ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں کمزور پڑ گئے اور شکست کھا گئے۔ اور پھر کافروں کے لیے سزا، غزوہ بدر میں کافر جو تھے وہ پہلی بار دنیا میں سخت شکست دی گئی، ان کے 70 افراد مارے گئے اور 70 قیدی بنے، لیکن اصل عذاب تو آخرت میں جہنم کی آگ ہے جہاں انہیں مزید سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، نماز، دعا اور استغفار ہی حقیقی کامیابی کی کنجیاں ہیں۔ جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب کے ذریعے مدد فرماتے ہیں اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو ایسی بڑی رحمتوں کا ذکر کیا جو عذاب کو روکنے کا سبب بنتی ہیں۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے اللہ نے کفار مکہ پر عمومی عذاب نازل نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی رحمت اور عذاب سے حفاظت کا ذریعہ تھی۔ دوسرا، استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ دروازہ ہے استغفار کا۔ جب بھی لوگ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ سے رجوع کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑا سبق کیا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے گناہوں، غلطیوں کا سے استغفار کرتے رہیں، اللہ کی مدد طلب کرتے رہیں، اس سے معافی مانگتے رہیں۔ اور اس کی برکتوں سے کیا ہوگا؟ استغفار کی برکتوں سے عذاب کو اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا۔ اور استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ استغفار اللہ کی رحمت کو نازل کرتا ہے اور بندے کو روحانی سکون ملتا ہے۔ استغفار رزق میں برکت اور مشکلات کے حل کا سبب ہے، جیسا کہ سورہ نوح میں آیت نمبر 10 سے 12 میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا اور کثرت سے بیٹے دوں گا۔ سلف صالحین کا قول ہے کہ بعض بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہمارے لیے عذاب سے بچنے کی دو بڑی پناہیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے عمومی عذاب نہیں آیا، اور استغفار اب صرف ایک ہی ذریعہ باقی رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اور وہ ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک بندہ اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اب ہم نے اپنے لیے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں۔ یہ آیت استغفار کی قوت اور اہمیت سکھاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دن رات اللہ سے بخشش طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم پر رحمت فرماتے رہیں گے۔
آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جن لوگوں نے کفر کیا کہ اگر وہ باز آ جائیں گے تو انہیں ان کے ماضی کے سب گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر وہ پھر بھی وہی کریں گے تو گزرے ہوئے لوگوں کی طرح جو کچھ ہوا وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو توبہ اور اصلاح کا موقع دیا اور فرمایا کہ اگر وہ اپنے کفر و شرک سے باز آ جائیں گے تو ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد رحمت اور مغفرت کا اظہار ہے کہ وہ بندے کے گناہوں کو ماضی کی طرح بھلا دیتا ہے اگر وہ سچی توبہ کر لیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ خبردار بھی کر دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کفر اور شرک میں ڈٹے رہے تو ان کا انجام بھی ویسا ہوگا جیسے ماضی میں قوم نوح، قوم عاد، سمود اور دیگر سرکش قوموں کا ہوا جنہیں ان کے جرائم کے سبب ہلاک کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ آخر میں فتنہ ختم کرنے کے لیے جہاد کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال، اور اللہ ہی یقیناً مومنوں کا مددگار ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کہ اے مسلمانوں اگر وہ کفار پھر بھی باز نہ آئیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ بہترین مددگار اور بہترین مدد دینے والا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کو اطمینان دلا رہی ہے کہ اگر کفار باز نہ بھی آئیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا حقیقی مولا اور مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کی مدد کا مطلب ہے کہ دشمنوں پر غلبہ اور کامیابی ملتی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سکون اور حوصلہ پیدا کرتے ہیں اور غیر متوقع طریقے سے ان کی مدد کی جاتی ہے، جیسے بدر میں فرشتے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے کی۔ یہ آیت تمام مومنین کے لیے تسلی بھی ہے کہ جب بھی دین کے دشمن غالب ہونے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اب ہم پارہ 9 سے کچھ اہم نکات سمجھ لیتے ہیں کہ نعمتوں کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، اپنا کمال ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ آپ اور میں، یہ اللہ کی تقسیم ہے جو اس نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں۔ ہر نعمت اللہ کی عطا ہے، اسے اپنی محنت اور صلاحیت کا نتیجہ سمجھ کر غرور ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خوشحالی اور بدحالی دونوں میں امتحان لے سکتا ہے۔ دولت، عزت اور کامیابی، یہ تمام چیزیں آزمائش ہیں، اور تنگ دستی اور مصیبت اور پریشانیاں بھی اللہ کا امتحان ہو سکتی ہیں، ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ بے قراری اور تکلیف کی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے اور صبر سے مدد لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے ساتھ ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں، اور نیک کام کرنے کے باوجود اللہ سے ہمیں ڈرتے رہنا ہے۔ فخر اور غرور جو ہے، تکبر جو ہے، وہ شیطان نے کیا تھا، ہمیں اس کا ساتھی نہیں بننا، اور اعمال کی قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر وقت عاجزی اختیار کرنی ہے تاکہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکیں۔ اور جب سختیاں اور تکلیفیں آتی ہیں تو دلوں کو نرم ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے جب بھی ایسا ہوگا تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کیا ہمارے دل جو ہیں وہ نرم ہے یا ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں کہ اللہ کے کسی بھی حکم پر اثر نہیں کرتا، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہمارے اوپر۔ آخر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ دنیا کے امتحانات جو ہیں وہ وقتی ہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے ہماری ہر مشکل ختم ہو سکتی ہے، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور استغفار کرتے جانا ہے۔ اللہ سے ہر وقت ہر جگہ مدد طلب کرنی ہے، اپنی زبانوں کو اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے تر رکھنا ہے، کیونکہ پھر اسی وقت ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی جب ہم اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے اور ہر وقت اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں میں بنا لے، اور ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے دنیا اور آخرت کی، اور اللہ تعالیٰ کو جب بھی ہم مدد کے لیے پکاریں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے
تیار ہوں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔